جی السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ کچھ عرصہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا، تو کچھ ایسی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا پایا، تو اس کے لیے معذرت۔ آج سے انشاءاللہ ویڈیو روزانہ بنایا کروں گا آپ کے لیے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے فراق گورکھپوری کی جو غزل گوئی ہے، اردو غزل کا پیپر ہے سرگودا یونیورسٹی کا، تو اس کے بارے میں آج آپ سے بات کروں گا، تو آپ نے ویڈیو پر مکمل رہنا ہے۔ فراق گورکھپوری، ان کو رگھوپتی صاحب بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، پڑھتے ہیں، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ فراق جدید اردو غزل میں ایک رجحان ساز غزل گو کی حیثیت سے بے حد اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے اپنی انفرادیت کے باعث معاصرین میں ممتاز مقام حاصل کیا اور آئندہ غزل پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ فراق سے متاثر ہونے والے شعراء میں 20ویں صدی کے نصف آخر کے جدید غزل گویوں کی ایک پوری نسل شامل ہے۔ فراق نے پہلی بار اردو غزل میں ان موضوعات، ڈکشن اور کسی حد تک علائم و رموز کا اضافہ کیا ہے اور جو ان سے پہلے غزل میں نظر نہیں آتے۔ خصوصاً فراق کے لہجے کی نرم روی، حسن کفیات، جھٹپٹا سا انداز، وسائل میں دوری کی کثرت، انقلابات زمانہ اور سب سے بڑھ کر بدلی ہوئی نفسیات وہ موضوعات ہیں جو فراق کے ہاں ایک رجحان بن کر ابھرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید غزل اپنے لہجے کی لطافتوں، منفرد کیفیتوں اور جذبوں کے تنوع کے باعث فراق کی پروردہ نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی فراق کی غزل کے محسن پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، فراق جدید دور کے تمام غزل گو شعراء سے مختلف ہے۔ انہوں نے غزل میں اہم تجربات کیے ہیں جن سے ان کی غزل میں وسعت پیدا ہو گئی ہے، اور انہوں نے غزل کے دائرے کو نہ صرف مضامین کے اعتبار سے وسیع کیا بلکہ اظہار و بیان کے نئے پیکر تراشے۔ اب جی آگے ان کی خصوصیات ہیں، فراق کی شاعرانہ خصوصیات۔ آگے کچھ پوائنٹس ہیں تو آپ نے یہ کہا لینے ہیں۔ تصور حسن و عشق، بقول گوپی چند نارنگ، فراق کی شاعری حسن و عشق کی بھرپور کیفیتوں کی شاعری ہے۔ فراق نے اردو کی عشقیہ شاعری کو آفاقی گونج عطا کی ہے۔ فراق عشق سے زیادہ حسن کے شاعر ہیں اور ان کی پوری شاعری حسن کے گرد ایک ولیحانہ رقص کی کفی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں شاعر حسن کہا جاتا ہے۔ فراق کی غزل کی غذا خالصتاً انسانی ہے اور ان کے ہاں عشق کا لمسیاتی تصور جتنی خوبصورتی سے ابھرا ہے ان سے پہلے غزل میں موجود نہ تھا۔ اس میں نہ سطحیت ہے اور نہ ماوریت، بلکہ نہایت متوازن اور فطری انداز ملتا ہے، اور اسی انداز کو عبادت بریلوی نے صحت مندانہ کیفیت کا نام دیا ہے۔ آگے شعر ہے، بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ یہ اپنے شعر بھی ضرور یاد کرنے ہیں۔ آگے اس کا دوسرا پوائنٹ ہے، فراق کا عصری شعور۔ ہر بڑے شاعر اور فنکار کا اپنا عہد خود اس کے اندر سانس لے رہا ہوتا ہے۔ شاعر کا تخلیقی شعور اپنے عہد کی خارجی زندگی کے واقعات و حادثات سے غذا حاصل کرتا ہے اور اسی حاصل کردہ غذا کو اپنی شخصیت کے باطنی رویوں سے ہم آمیز کر کے اپنے شعری تجربے میں ڈالتا ہے۔ فراق کے چند منتخب اشعار میں عصری شعور کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ عصر حاضر میں انسانی زندگی کی اس تلخیوں کے باعث بیمار کی رات کہنا ایک اہم اور بلیغ اشارہ ہے، جس سے شعر کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے اور زندگی کے تمام تر بے چارگی نمایاں ہو جاتی ہے۔ آگے اس کا پوائنٹ ہے جی لبرل شاعر۔ فراق گورکھپوری کی سیاسی شاعر تو نہیں ہے، البتہ ہم انہیں آزاد خیال اور لبرل کہہ سکتے ہیں۔ وہ انسانی دوستی کا گہرا احساس رکھتے ہیں۔ جہاں ان کی شاعری میں جمالیاتی کیفیات کا اظہار موجود ہے، وہاں دکھ کی ایک دھیمی لہر بھی ان کی پوری شاعری میں رقص کناں ہے۔ یہ لہر آج کی زندگی کی پیچیدگیوں اور آج کے انسان کے درد و کرب سے ہم آہنگ ہے۔ ابھی کچھ اور ہو انسان کا لہو پانی، ابھی حیات کے چہرے پہ آب و تاب نہیں۔ فراق دوڑ گئی روح سی زمانے میں، کہاں کا درد بھرا تیرے افسانے میں۔ آگے ہے الفاظ کا چناؤ۔ فراق معمولی الفاظ کی اہمیت پر بہت گہرا شعور رکھتے ہیں۔ انہیں اس بات کا غیر معمولی احساس تھا کہ معمولی الفاظ شاعری میں کیا قیامت ڈھا سکتے ہیں۔ روزمرہ بول چال کے عام الفاظ کو اتنا خوبصورت معنوی حسن جو فراق نے دیا، ان سے پہلے اردو غزل میں نظر نہیں آتا۔ بقول نیاز فتح پوری، شاعر کے لیے الفاظ کا انتخاب اور طرز ادا نہایت ضروری چیزیں ہیں۔ اگر اس کے ساتھ خیال بھی پاکیزہ ہو تو کیا کہنا۔ اس کو دو آتشِ سہ آتشِ جو کچھ کہیے کم ہے۔ پھر کیونکہ فراق کے کلام میں ان تینوں کا اجتماع ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اس قدر
اسے قدر اول کا مرتبہ نہ دیا جائے۔ نیا زمانہ نہیں، زندگی نہیں دنیا، نئے سرے سے بنے حسن و عشق کے آئیں۔ تصور محبوب ان کے ہاں اتنا منفرد ہے کہ ہمیں ان سے پہلے یہ انداز اردو غزل میں نہیں ملتا۔ حضرت موہانی کے تصور محبوب میں جدت ضرور تھی، لیکن اس درجہ انوکھا پن نہیں تھا جو محبوب کو انسانی اور زمینی خصائص سے متصف دیکھتے ہوئے اس کے خیال میں ہم سطح ہونے کے رنگ بھر دیتا ہے۔ اگلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے جی فراق کے کلام میں لطافت۔ یہ جو میں آپ کو پوائنٹ کروا رہا ہوں یہ آپ نکال لینے ہیں اور آپ کا یہ کوسچن مکمل ہو جائے گا۔ فراق کے کلام لطافت سے مالا مال ہے۔ یہ لطافت امیر مینائی اور میر کے اثرات اور انگریزی ادب کے غیر مطالعے کے ثمرات ہیں، جس میں انہوں نے ایک نیا طرز سخن نکالا۔ بقول نیاز فتح پوری، فراق نے اس صنف سخن میں لطیف ترین گری سے کام لیا ہے، اور ان کی شاعری خاص طور پر رباعیات میں مغربی کلچر بھی ہے اور ایرانی کلچر بھی، یونانیوں کا جمالیاتی نظریہ بھی، اور قدیم ہندو اور بدھ آرٹ کا رقص و نغمہ بھی۔ شب وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ اے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی۔ اگلا اس کا پوائنٹ ہے جی ہجر و وصال۔ فراق نے ہجر و وصال کے بیان میں منفرد لہجہ اختیار کیا ہے۔ بقول محمد حسن عسکری، ہجر و وصال کی نفسیات پر جتنے پہلوؤں سے فراق نے نظر ڈالی اور اس نفسیات کے شعریت میں تبدیل کیا ہے اور اردو شاعری کا دائرہ حیرت ناک طور پر وسیع کر دیا ہے۔ فراق کے شعری تلازمات میں کئی استعاروں کا حسن جا بجا نظر آتا ہے، لیکن رات ان کے ہاں ایک استعارہ ہے جو ایک بلیغ اور پرمعنی علامت میں ڈھل جاتا ہے۔ رات فراق کے ہاں اداسی، تنہائی اور رتجگا، اضطراب، تخیر، ماتم، سوگواری، مہربانی، نامہربانی اور ہجر و وصال کے موضوعات لے کر آتی ہے۔ ستاروں سے الجھتا جا رہا ہوں، شب فرقت بہت گھبرا رہا ہوں، طبیعت اتنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں ہم تیری یادوں کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جی نئی آواز غزل۔ فراق گورکھپوری اردو غزل میں ایک آہنگ لے کر آئے ہیں اور اس منفرد جدید آہنگ سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ بقول حسن عسکری، فراق صاحب اردو شاعری میں ایک نئی آواز، نیا لب و لہجہ، نئے طرز احساس اور نئی زبان لے کر آئے ہیں۔ کسی بزم تر میں حیات بنتی تھی، امیدواروں میں کل موت بھی نظر آئی۔ اگلا پوائنٹ ہے منفرد لسانی اور فکری انداز۔ فراق کا لسانی اور فکری انداز ایک منفرد اور قابل قدر انداز سخن ہے، اور ان کا تہذیبی اور شعری تشخص نہ صرف یہ کہ قابل تقلید ہے بلکہ قابل فخر بھی ہے۔ جیلانی کامران کا خیال ہے کہ فراق صاحب نے لسانی اور فکری اعتبار سے بدلی ہوئی دنیا میں جس تہذیبی اور شعری تشخص کی نمائندگی کی ہے، ہم سب اس کے لیے قابل فخر ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے تکرار الفاظ۔ فراق نے تکرار الفاظ کی صنف کو بڑی خوبی سے برتا ہے، جس سے ان کی غزلوں میں نغمگی و موسیقیت کا وہ لطف پیدا ہو گیا ہے جو کسی دوسرے شاعر کے ہاں نہیں ملتا۔ دریا دریا گریہ عشق، صحرا صحرا عشق کی آگ، بازی عشق کی پوچھ نہ بات، جیت کی جیت ہے مات کی مات۔ یہ آپ نے شعر ضرور کرنے ہیں، اور اس میں اگر یہ آپ کے مطلب کوسچن آ جاتا ہے پیپر میں تو آپ نے یہ شعر ضرور لکھنے ہیں، تو اس سے آپ کو نمبر بھی اچھے ملیں گے۔ فراق کی تشبیہات، یہ اگلا پوائنٹ ہے۔ فراق کو فطرت سے گہرا لگاؤ تھا، اور اس لگاؤ کے سلسلے میں فراق کی ذہنی تربیت اور تہذیب میں ہندو کلچر کی روایات کو بہت دخل رہا ہے، اور انگریزی ادب کے مطالعے نے ان کی فطرت پرستی کو جلا بخشی، اس لیے ان کی شاعری میں فطرت سے متعلق طہارت و پاکیزگی کا احساس ملتا ہے۔ اس سکوت فضا میں کھو جائیں، آسمانوں کے راز ہو جائیں، یہ رات آگ لگا دے کہیں نہ دنیا میں، یہ چاندنی یہ ہوائیں یہ مہتاب کی آنچ۔ آگے اس کا آخری پوائنٹ ہے فراق کی شاعری پر اثرات۔ فراق گورکھپوری نے آغاز شاعری میں کلاسیکی انداز کو اپنایا، اور ابتدائی اسلوب اور موضوعات پر ان کے اپنے عہد کے مقبول و معروف شعراء کی چھاپ نظر آتی ہے۔ فراق نے نقادوں نے ان پر کئی ایک شعر کے رنگ کے اثرات کا ذکر کیا ہے، جس کا فراق نے خود بھی اعتراف کیا ہے۔ میری شاعری میں مصطفی کا رنگ، محمد کا رنگ، آتش کا رنگ بسا اوقات نظر آئے گا، لیکن میری غزلوں کے ایک متدبہ حصے پر میر کا رنگ نظر آئے گا۔ فراق شعر وہ پڑھنا اثر میں ڈوبے ہوئے کہ یاد میر کے انداز کو دلا دینا۔ دراصل فراق نے آہستہ آہستہ اپنی تخلیقی شخصیت کو اپنے اندر سے دریافت کیا۔ دوسرے شعراء کی پرچھائیاں دیر تک ان کا تعاقب کرتی رہیں۔
فراق ایک طرف تو اردو کے کئی شعراء سے اثرات قبول کیے، دوسری طرف انہوں نے مغرب کے فکری اور ادبی سرچشموں سے سیرابی حاصل کی، جن میں رومانوی شاعر اس کا بھی نام مجھے نہیں صحیح یاد آ رہا، شیلے، کیٹس وغیرہ شامل ہیں۔ انگریزی ادب کے اثرات فراق کے ہاں کئی ایک شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ فراق نے بعض نظریات اور افکار تو مغربی ادب سے لیے، لیکن ان کو پیش اس طرح کیا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ فکریہ نظریہ مغربی ادب کے مطالعے سے ان کے ہاں آیا ہے۔ اس حوالے سے ان کے یہ اشعار دیکھیں: خلوت راز میں فقط ہم تم ایک کمرے کو کائنات کریں۔ اس طرح ایک اور شعر ہے کہ زندگی کیا ہے آج اے دوست سوچ لیں اور اداس ہو جائیں۔ بس یہ تھا جی آج کا یہ میرا ٹاپک، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے، اور اس میں اگر یہ پیپر میں آ جائے تو آپ نے اس میں شعر بھی ضرور لکھنے ہیں تاکہ آپ کے اچھے نمبر آ جائیں۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔